السلام علیکم۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، ماؤں کی خدمت کیا کرو۔ فرمان رسول اللہ ہے، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کرے، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک سچی حقیقت ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے، قبولیت کا یقین رکھو، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنے کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی رہو، دنیا کے غنی لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ عبادت اور خدمت، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے۔ میرا رب لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور عیادت جہاد سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تکبر کا لباس، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ پڑوسی کے لیے ہدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا یا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص میری امت کو 40 حدیثیں حفظ کر کے بتائے جن سے وہ دین کے معاملے میں فائدہ اٹھائے، خداوند تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک میرا رب ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو بجھا نہیں پاتا۔ جب آپ کو بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔
بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنے دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں اے اللہ، کب تک بھاگتی رہوں گی تجھ سے تیری ہی دنیا سے۔